إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيما علم. رواہ الترمذی او کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے سچے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کی خیر خواہی اور فلاح و بہبود کے لیے اللہ رب العزت والجلال کے ضابطے کے مطابق صحیح رہنمائی اور صحیح رہبری کی ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہر ایک کا دنیا میں رہنے کا وقت مقرر ہے، اور جس کے لیے جو وقت مقرر ہے، جتنا وقت مقرر ہے، اتنا ہی وقت وہ پورا کرے گا، نہ اس سے پہلے جا سکتا ہے اور نہ اس کے بعد رہ سکتا ہے۔ یہ مجھے آپ کو، ہر ایمان والے کو یقین ہے اور ہونا چاہیے، اور یہی ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آپ کے لیے کچھ ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، اور کل قیامت میں جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور ساری مخلوق میدان محشر میں جمع ہوگی، تو ہر ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالی کے 5 سوالوں کا جواب دینا ہوگا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے ارشاد فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فیصلے کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا، اور ہر ایک شخص سے اس کی زندگی کا حساب و کتاب لے گا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر کام کا حساب لے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے ترمذی کے حوالے سے پڑھی ہے، اس میں خاص کر 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر آدمی ان 5 چیزوں پر توجہ دے لے تو پوری زندگی کا حساب آسان ہو جائے گا۔ وہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کی جو زندگی دی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، یا کم و بیش اپنا اپنا مقدر۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں پوری 1 صدی پورا کرتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں جوانی میں چلے جاتے ہیں، کچھ کے مقدر میں ادھیڑ عمر میں جانا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بیان کے مطابق کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ اکثر و بیشتر وہ ہیں انسانوں میں جو 60 اور 70 کے درمیان اللہ رب العزت کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے عموم یہی ہے۔ تو ہمیں جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال پوچھا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق سب سے پہلے پوچھے گا اللہ عن عمرہ، ہر بندے کی پوری زندگی اور اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔
فرمایا وعن عمرہ فیما افناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے 60-70 سال کی زندگی دی تھی، اس میں سے اگر کسی کو 60 سال کی زندگی ملی ہے تو 15 سال نابالغی کے نکال دیں، جو بچپن اور لڑکپن کا زمانہ ہے، نابالغی کے حالت میں بالغ ہونے سے پہلے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ ہاں بندے کے فائدے کا حکم اس کے حق میں ہوگا، لیکن ایسا کوئی حکم جس کی خلاف ورزی کرنے پر سزا ہو بالغ ہونے سے پہلے لاگو نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کسی کی 60 سالہ زندگی ہے تو 45 سال کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہاں لگائی تو نے یہ زندگی؟ اب مجھے اور آپ کو، ہر ایک ایمان والے کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے، کس طرح گزر رہی ہے، اور اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی؟ نہیں گزر رہی تو کیوں نہیں گزر رہی؟ کیا میں اپنی موت سے بے خبر ہو گیا؟ یہ مجھے آپ کو، ہر ایک ایمان والے کو محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے دل میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہ بنتا نہ بن، کم سے کم اپنا تو بن۔ یعنی ہر ایک بندے کو کم از کم اپنی تو فکر ہونی چاہیے کہ میرا نقصان نہ ہو، میری زندگی غلط راہ پر نہ جا رہی ہو، میری یہ قیمتی زندگی کسی غلط کام میں نہ گزر رہی ہو۔ یہ زندگی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں سوال کرے گا۔ فیما افنا، کہاں گزاری، کہاں فنا کی ہے ساری زندگی؟ اس لیے ہر ایک کو فکر مند ہونا چاہیے اور اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو ہم میں سے اکثریت وہ ملے گی جن کی زندگی غلط رخ پر گزر رہی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو اپنی زندگی صحیح رخ پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلا سوال ہوگا کہ تو نے اپنی عمر کہاں گنوائی؟ دوسرا، زندگی میں ایک خاص موقع آتا ہے جوانی کا۔ جوانی پوری جتنی بھی زندگی آدمی کو مقدر ہوتی ہے 60-70 سال کی، پوری زندگی میں سب سے بہتر زمانہ ہوتا ہے۔ جوانی میں آدمی اپنے ارادوں کو پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، جو وہ ارادہ کر لے گا اس کو پورا کر سکتا ہے۔ تو پوری زندگی کا ایک خاص حصہ جوانی کا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے زندگی میں اور بڑھ کر خاص تحفہ ہوتا ہے۔ اس خاص تحفے کے بارے میں خصوصاً سوال ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں کھپائی۔ خصوصاً جو نوجوان ہیں انہیں اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو اپنی جوانی گنوا چکے، جو اپنی جوانی بتا چکے، وہ تو ان کے ہاتھ سے چلی گئی، لیکن ابھی جو جوانی کی حالت میں ہیں، نوجوان ہیں، انہیں خاص طور سے اپنی جوانی کی حفاظت اور اپنی جوانی کا صحیح استعمال ہو جائے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن آج اگر معاشرے پر، مسلم قوم کے نوجوانوں پر نظر ڈالیں
تو سب سے زیادہ بے راہ روی ہمارے مسلم قوم کے نوجوانوں. میرے بھائیوں، جوانی اللہ کی وہ بڑی نعمت ہے کہ آدمی کے خیال میں کوئی چیز آئے، اچھی ہو یا بری، اسے فوراً کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اب یہ نوجوان اچھی چیز کو کر جائے، کر گزرے، اور بری چیز سے اپنے ہمت اور حوصلے کے ذریعے سے باز رہ جائے، دور رہ جائے، یہ کمال ہے. جوانی کی کسی کی خدمت ہو وہ مکمل طریقے پر کرے گا، رب کی عبادت ہو وہ مکمل طریقے پر کرے گا، کوئی دنیاوی جائز کام کے لیے دوڑ دھوپ ہو اسے مکمل طریقے پر کرے گا. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جوانی میں جس کام کا عزم اور ارادہ وہ کرے گا اسے پورا کر لے گا. بہت سارے کام بڑھاپے کی عمر میں کرنا چاہے گا، ہمت جٹائے گا، لیکن اس کے اعضاء، ہاتھ پاؤں، جسم و جثہ جواب دے چکا ہوگا، وہ کرنا نہیں چاہے گا، نہیں کر پائے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً جوانی کے بارے میں فرمایا کہ دوسرا سوال اللہ کی طرف سے جوانی کے بارے میں ہوگا، وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى. اللہ تبارک و تعالی بندے سے پوچھے گا اس کی جوانی کے بارے میں، تو نے کہاں کھپا دی. اب ہر نوجوان کو اپنی جوانی کی فکر کرنی چاہیے، اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جوانی برے کاموں سے بچ کر صحیح کاموں پر لگ جائے، خواہ وہ دنیا کے صحیح کام ہو یا دین کے صحیح کام ہو. بلکہ دنیا کا ہر کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا وہ بھی دین بن جائے گا. جس طرح گناہ کرنا باعث عذاب ہے، اسی طرح گناہ سے بچنا باعث ثواب ہے. اور نوجوان جس طرح گناہ کرنے پر طاقت رکھتا ہے، اسی طرح گناہ سے بچنے پر بھی طاقت رکھتا ہے. جب آدمی گناہ پر طاقت نہ رکھتا ہو، گناہ کرنے کی اس میں سکت نہ ہو، وہ گناہ سے بچے تو کون سا کمال ہے. کسی اندھے سے یوں کہا جائے مت دیکھ کسی نامحرم عورت کی طرف، تو اس کے تو اندر بینائی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں تو دیکھتا ہی نہیں. تو کسی اندھے کا نامحرم کو نہ دیکھنا یہ کمال نہیں ہے. اللہ نے جس کی بینائی صحیح سلامت دی ہے، دل کا داعیہ بھی ہے کہ جانے والی عورت پر نظر ڈالوں، لیکن اس کا دل ملامت کر رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ اس خیال سے جانے والی کسی عورت پر نگاہ نہیں ڈالتا کہ اللہ نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اور وہ اس ڈر سے بچ جاتا ہے تو اس پہ اس کو اجر اور ثواب ملے. اس لیے میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کی، اپنی صحت کی، اپنی سوچ و فکر کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. اور یاد رکھیں، کسی برائی کے کرنے سے اتنی جوانی ضائع نہیں ہوگی جتنی سوچ غلط اور سوچ و فکر میں برائی کو گھمانے سے جوانی ضائع ہوگی. میں نوجوانوں کو اس بات پر خاص طور سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں. آج جو یہ موبائل ہے یہ زہر قاتل ہے، سم قاتل ہے. برائی کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس موبائل میں ہر طرح کی جوانی اور زندگی کو برباد کرنے کی برائی موجود ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو. اس لیے خصوصاً اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے ہماری جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہاں گنوائی. اور تیسرا سوال، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کہاں سے کمایا. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مال، لیکن
جائز راستے سے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی، یعنی صحیح نہیں ہوتی، اور صدقہ مال حرام کا قبول نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی کہے رات بھر چوری کروں اور دن بھر غریبوں میں بانٹوں یہ نیک کام ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ مال کا حاصل کرنا، مال کمانا اس لیے سے کہ میں اپنی بھی ضرورتیں پوری کروں، اپنے متعلقین کی بھی ضرورتیں پوری کروں، اور کچھ غریبوں کے لیے بھی سہارا بنوں، بہت بڑی اور بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مال کس راستے سے کماؤں اس کی کہیں اس سے زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔ اس لیے مال کمانے کے اسباب پر، راستوں پر خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں حدیث کے بیان کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سود نہ کھائے گا تو کم سے کم سود کی ہوا، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس پر ضرور پہنچ جائے گا۔ اس لیے اپنی طاقت کے مطابق تو بچنا چاہیے۔ اور آج جو بہت سی اسکیمیں آ رہی ہیں موبائلوں پر، کوئی گیم، کوئی کس طرح کی اسکیم، ہمارا نوجوان چاہتا یہ ہے کہ مال تو حاصل ہو جائے اور کچھ کرنا نہ پڑے۔ اس لیے وہ مال حاصل کرنے میں بالکل ہاتھ ہلانے نہ پڑے، محنت کرنی نہ پڑے، مال آ جائے۔ تو اس طریقے سے تو مال حرام ہی آ سکتا ہے۔ بہت سی اسکیمیں مال حرام کی چل رہی ہیں اور سود اور بیاج کی چل رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، مال کمانا ہے اور کمانا چاہیے، لیکن مال کمانے کے راستے جائز ہی اپنانے چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی بڑی نعمت دیتا ہے مال، لیکن مال کس راستے سے لینا ہے یہ مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے۔ اور اللہ پوچھے گا کل قیامت میں وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، کون سے راستے سے کمایا ہے مال۔ اور چوتھا سوال اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کما لیا، جائز راستوں سے کمایا، محنت کے ذریعے کمایا، تجارت کے ذریعے کمایا، کوشش کر کے کمایا، اب یہ بڑی نعمت مل گئی۔ لیکن پھر یہ نہیں ہے کہ اڑلے تڑلے سے خرچ کرو، جائز ناجائز سارے راستوں میں خرچ کرو۔ جیسے جائز راستے سے کمانا ضروری ہے، اسی طرح جائز راستوں میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے مال کمانے کے راستوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور پھر مال کن راستوں پر خرچ کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم بہت سی مرتبہ اپنا مال جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ناجائز طریقے سے، ناجائز راستوں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں جو مال خرچ کر رہا ہوں، مال خرچ کرتے وقت میں اپنے دل میں سوچوں کہ یہاں اس موقع پر میرا مال خرچ کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ خصوصاً ہمارے نوجوان مال خرچ کرنے میں بھی جائز راستوں کا خیال نہیں رکھتے۔ بہت ضروری ہے، جس طرح جائز راستوں سے اسے حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح جائز راستوں پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کہیں ناک کا مسئلہ آ جائے تو 1000 نہیں لاکھوں میں کہے گا آگ لگا دوں گا، اور کہیں مسجد مدرسے کا مسئلہ آ جائے، کسی جائز راستے کا مسئلہ آ جائے تو 10 روپے نکالتے ہوئے بھی دم نکلتا۔ اللہ رب العزت والجلال کی بہت بڑی ہے نعمت مال، اس لیے مال کو جائز راستوں سے حاصل کریں اور جائز راستوں پر خرچ کریں، جائز طریقے سے خرچ کریں۔ اور 5واں سوال ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَلِمَ مَاذَا عَمِلَ،
علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو سیکھا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ کوئی انسان، کوئی ایمان والا ایسا نہیں ہے جسے معلوم نہ ہو کہ مجھ پر نماز فرض ہے۔ کوئی ایمان والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا، سچ بولنا ضروری ہے۔ کوئی ایمان والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ دغا فریب کرنا، کسی کا مال ہڑپ کرنا ناجائز اور حرام ہے، یہ مجھے علم نہیں تھا۔ سب جانتے ہیں، لیکن جب کبھی موقع آتا ہے تو سب مولویوں پہ ٹال دیتے کہ مولوی جو چاہے حلال کر لے اور جو چاہے حرام کر لے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں، بلکہ شریعت کی اکثر باتیں ایسی ہیں کہ جن کے حلال اور حرام ہونے کو ہر ایمان والا جانتا ہے۔ میرے پاس علم زیادہ ہے، مجھ سے زیادہ سوال ہوگا۔ جس کے پاس جتنا علم ہے اس کے علم کے مطابق سوال ہوگا، بچے گا کوئی نہیں۔ لیکن کسی کو قرآن کی ایک آیت یا اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی یاد ہے، اور کسی کو پورا قرآن اور پورا حدیث کا ذخیرہ یاد ہے، جیسے جس کی حیثیت ہے اسی کے مطابق اس سے سوال ہوگا، سوال ہر ایک سے۔ میرے بھائی، اور دین کی موٹی موٹی باتیں کون ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے مجھے یاد نہیں ہے؟ لیکن آج اگر نمبر آتا ہے بحث کا تو ہر ایک مسئلہ بتانے کے لیے تیار ہے، اور جب مسئلہ آتا ہے عمل کا کہ چلو تم چلو ہمارے، آپ چوپال پہ راستے میں چوراہے پر کہیں بھی کھڑے ہو جائیں اور کوئی ایک مسئلہ پوچھنے لگے کسی سے، تو جو بتانے والا ہوگا وہ بعد میں بولے گا، پہلے جو نہ بتانے والے وہ پہلے رائے دے دیں۔ اس لیے ایک میں نے کہانی پڑھی، کسی نے کہا کہ کوئی انگریز ہندوستان میں آیا کہ بھئی کیا دیکھا کہ ایک تو مفتی بہت ملے، دوسرے ڈاکٹر بہت ملے، کہ کسی سے مسئلہ پوچھو تو وہ تو بعد میں بتاتا، 10 بارے پہلے سے بتا دے کہ یہ ہے، اور کسی سے کسی بیماری کا علاج پوچھو تو جو ڈاکٹر ہوگا وہ بعد میں بولے گا پہلے دوسرے کے یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے۔ تو جہاں بتانے کا مسئلہ ہے وہاں تو بہت ہے، اور جہاں عمل کا مسئلہ ہے وہاں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان 5 سوالوں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ